تو شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ مدینہ مدینہ رہے گا اور گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، کہ مدینہ مدینہ رہے گا اور بھبر میں سلامت سفینہ رہے گا، کہ مدینہ مدینہ رہے گا اور بھبر میں سلامت سفینہ رہے گا، اور اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین والا مدینہ رہے گا۔ گج کے سبحان اللہ کی صدائیں، کیونکہ کوئی بھی کام کرتا نہیں، کام کروایا جاتا ہے، کوئی بھی مولوی تقریر کرتا نہیں، تقریر کروائی جاتی ہے۔ ابھی مس سے قبل ایک مولانا بہت اچھی تقریر کر رہے تھے، الحمدللہ وہ تمہارے رشتہ دار تھے، کیونکہ جہاں انسان رشتہ دار ہوتے ہیں وہاں ہوٹوں سے بھی اور نوٹوں سے بھی نوازا جاتا ہے، مگر آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس مقصد سے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ نے چاہا اگر اس محفل کو اگر اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو انشاءاللہ اللہ مرنے والے کی بھی مغفرت فرمائے گا اور ساتھ ساتھ ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی کوئی خطبہ نہیں پڑھا میں نے، کوئی آیت نہیں پڑھی ہے، ابھی کوئی زیادہ شعر و شاعری نہیں کی ہے، مگر صرف آپ کا موڈ فریش کرنے کے لیے اور آپ کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنی علماء سے محبت کرتے ہیں اور کس وجہ سے آپ اللہ اور اس کے نبی کی محفل میں آئے ہیں۔ کبھی شاعر نے کہا تھا کہ مدینہ مدینہ رہے گا اور بھبر میں سلامت سفینہ رہے گا، کہ مدینہ مدینہ رہے گا اور بھبر میں سلامت سفینہ رہے گا، اور اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین والا مدینہ رہے گا۔ اور یہ شعر تمہاری جانب جس برادری سے آپ بلونگ کرتے ہیں، جس برادری سے آپ تعلقات رکھتے ہیں، کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، اور ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، اور ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ ارے کسی نے مانگی زندگی تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مرنے کی دعا مانگی ہے۔ کیا شان ہے ہم فقیروں کی کہ اگر کوئی بھی علماء کوئی بھی خطیب اگر آتا ہے تو ہم فقیروں کا نام لیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس برادری سے ہمیں جوڑا ہے اور نوازا ہے، اگر کتنا بھی بڑا شورا ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، اور ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے، اور کسی نے مانگی زندگی تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، کیا تقدس ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ کسی شاعر نے اس کی پلٹ یوں کی تھی کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، اور نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ کیا مزہ نہیں آ رہا کیا؟ رشتہ دار آپ کے پڑھ رہے تھے تو بہت جھوم جھوم کر آپ حضرات سبحان اللہ کہہ رہے تھے، مگر میں آپ کے رشتہ دار سے زیادہ بڑا عہدہ رکھتا ہوں، اور وہ عہدہ رکھتا ہوں کہ اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھاتا ہوں، کہ جس مصلی پر کھڑے ہو کر حضرت عبد المطلب کے پوتے نے، حضرت عبداللہ کے بیٹے نے، حضرت آمنہ کے لخت جگر نے نماز کو ادا کیا تھا، اور اسی مصلی پر بیٹھ کر مصطفیٰ نے امت کے لیے دعائیں کی تھی۔ اے رب تبارک و تعالی اس منبر پر بیٹھ کر میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اے رب کعبہ میرے اٹھنے سے پہلے، اس مصلی سے اٹھنے سے پہلے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، یہ تقدس ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا، یہ کردار ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ ارے جو مصطفیٰ، جو مدینے والا مصطفیٰ اگر مصلی پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے دعائیں کر دے، رب کعبہ دنیا کی دعائیں رد بدل ہو سکتی ہیں، مگر آمنہ کا لال جب اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہے تو مصطفیٰ کی دعا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شان و شوکت سے میں نے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کل کو ہی جملہ جمعے میں بولا تھا، الحمدللہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز رکھتی ہے۔ میں نے نبی کی محبت میں اپنے دل کی آہ کو سنایا، اور آپ کے کانوں سے ٹکرائی وہ آواز کہ امام کوئی پریشان ہے، اور آپ نے امام صاحب کی پریشانی پر لبیک کہتے ہوئے آپ نے امام صاحب کو نوازا۔ ادھر تم نے امام صاحب کو نوازا، ادھر امام صاحب کے تہجد میں ہاتھ اٹھے اور بارگاہ مولا سے دعا کرنے لگے، اے رب کعبہ جس طریقے سے تیرے بندوں نے تیرے
مسجد کے امام کو نوازا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے میری مقتدیوں کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حافظ عمران رضا، نعرہ تکبیر۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، جس طریقے سے ماں اپنا آنچل کو اٹھا کر اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتی ہے نا، انشاءاللہ اسی طریقے سے مسجد کا امام اسی مصطفیٰ کے مصلی پر بیٹھ کر اگر مقتدیوں کے حق میں دعا کر دے، اتنے امام کے ہاتھ گرتے نہیں، اتنے مقتدیوں کی یعنی امام کی دعا کو مقتدیوں کے حق میں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، یہ تقدس ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ آؤ جس کے سلسلے میں اس محفل کو سجایا، جس سلسلے میں اس محفل کو رجایا، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے اسلام کی شہزادیوں، اے نبی کی شہزادی فاطمہ کی کنیزوں، کان کھول کر سن لو۔ جب یعنی ذوالفقار بھائی کا جب ماں کا جنازہ ہوا تھا، جب انتقال ہوا تھا، ان کا ایک بیٹا پردیس میں گیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہاں سے فون لگا کر یعنی جب اس بچے کے کان میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ ہمارے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آئے ہے سنو سنو، اس بیٹے کا کلیجہ منہ سے باہر آ گیا، کیونکہ آج میں کئی ہزار کلومیٹر دوری پر ہوں اور میری ماں کا جنازہ میرے گھروں میں پڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کی آنکھیں نہیں باپ کی آنکھوں سے محبت میں وہ بیٹا پردیس میں رو رہا ہے، وہ بہن کہہ رہی ہے اے میرے بھائی، کم سے کم آج سینے سے لگانے والا کوئی نہیں ہے، آج ہماری آبرو عزت بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ بھائی پردیس سے کہتا ہے اے میری بہن مت گھبرا، اللہ نے تیرے بھائی کو اتنی طاقت اور اتنی نوازش سے نوازا ہے، جو ماں اپنی بیٹی کو پیار دیتی ہے، تو وہ بھائی کہتا ہے اے میری بہنوں مت گھبراؤ، جو پیار تمہیں تمہاری ماں نے دیا ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں تمہاری ماں کا ہی حق ملے گا۔ مگر کان کھول کر سن لو ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج تم نے محبت رسول کے عقیدوں کو چھوڑ دیا ہے، مگر وہ بیٹا جب پردیس میں پڑا تھا، جب اس کے کانوں سے ماں کی کلیجے کے جب آواز ٹکرائی اور یہ سنا تھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، آج صبح کو 10ویں کی فاتح ہو جائیں گی، ان بیٹیوں سے پوچھو، آج ان بیٹیوں کی کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہے، ان بیٹیوں کی کوئی رشتہ داری خیر خبر کو ہی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ماں کی ممتا دیکھو، اگر کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ میرے والد یعقوب شاہ، جب مجھے دیکھا نا اللہ کی قسم میرے سینے سے لگ گئے، کیونکہ جب ایک شوہر ہوتا ہے، جب بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جو حق اور جو درجے جو بیوی شوہر کو دے سکتی ہے وہ بیٹی نہیں دے سکتی ہے، وہ بیٹا نہیں دے سکتا ہے۔ مگر کاش جب یعقوب شاہ کی اہلیہ محترمہ دنیا سے انتقال کر کر چلی گئی، آئے ہے اس شوہر سے پوچھو، ذوالفقار کے والد سے پوچھو کہ جس کی آہ ارے کیا نکلتی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ مفتی غلام محمد صاحب قبلہ، زندہ باد، مفتی غلام محمد صاحب قبلہ، زندہ باد۔ استاد القرہ میرے آ چکے ہیں، رونے کے اسٹیج جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بندہ مومن میرے امت کے عالموں کا چہرے کا دیدار کرتا ہے وہ میرے چہرے کا دیدار کرتا ہے، تو ان کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ عالم دین ہے، الحمدللہ ایک عالم دین کی بھول ساری قوم کو لے ڈوبتی ہے۔ الحمدللہ سبھی لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور محبت کے ساتھ میرا پیغام سنیں۔ پھر میرے استاد القرہ مفتی غلام محمد صاحب آپ کو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ موت کے تعلقات سے چند باتیں اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کی روشنی میں آپ کو باتیں بتلائیں گے۔ تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، اور نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ ارے یار نیچا ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اس طاقت سے نوازا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو شان سے نوازا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو اس تقدس سے نوازا ہے۔ وہی حضرت عبدالمطلب کا پوتا، وہی حضرت عبداللہ کا بیٹا، وہی حضرت آمنہ کا لخت جگر، ہمارے اور تمہارے مصطفیٰ اگر کسی جہنمی کو جنتی قرار دے دے تو کسی کے پاپ پہ طاقت نہیں ہے جو مصطفیٰ کی زبان کو پلٹا سکتا۔
ارے کیسے پلٹا سکے گا؟ اللہ نے ساری کائنات کو اسی مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی، تمام پیغمبر، تمام رسول آتے رہے اور جاتے رہے. سبھی کے دل میں یہ تمنائیں تھی، اے رب تبارک و تعالیٰ تو نبی بنا کر نہیں بھیجتا، اگر کاش اپنے نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا تو نبی ہونے پر فخر نہیں کرتے جتنا نبی کی امت میں پیدا ہونے پر فخر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. تو آج ہمیں گھمنڈ اور تکبر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. تو جو نبی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تو اللہ کی قسم مصطفیٰ کے ہاتھوں کا چلو گرنے سے پہلے اللہ مصطفیٰ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا کرتا ہے. تائے ہے سنو کہ جس ماں کا جنازہ جب گھر سے نکلا ہوگا نا، اللہ کی قسم ان بیٹیوں سے پوچھو، ان بیٹوں سے پوچھو، آؤ تمہیں آج دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہے، مگر کاش تم نے اپنی ماں کے مرنے پر غم نہ منایا ہوتا اور یہ کرا ہوتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور قبرستان میں جا کر ماں کے قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور رب سے یہ دعا کرتے، اے رب کعبہ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ میری والدی، یا اللہ میری والدہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے جا سورہ فاتحہ کی برکت سے جا، میں نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیری والدہ کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، یہ تقدس ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا، یہ کردار ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا. مگر کرنا والے کے زندہ دل غیور سنی مسلمانوں کتنی تعریف اور توصیف آپ لوگوں کی کروں. اللہ کی قسم جتنا آپ نوازتے ہیں. مگر ابھی مولانا جاہد رضا یہی بتلا رہے تھے آپ سے کہ انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، جس کی عمر 18 کا 20 سال ہو جاتی ہے، وہ انسان کمانا شروع کر دیتا ہے. نوجوانوں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک بات میری توجہ سے سننا. آج نوجوان جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے نا، جب 10-5 ہزار روپے کمانے شروع کر دیتا ہے تو ماں اور باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کی قسم ادھر روایت ہے اگر سب سے بڑا بد نصیب بیٹا کون ہوتا ہے، یہاں تک لکھا علماء فقہا نے، سب سے بڑا بد نصیب وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کی ماں، جس کا باپ اپنے بیٹے کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتی. اللہ کی قسم اگر 10-5 ہزار کمانا تم نے شروع کر دیا تو باپ کو میں دھمکاؤں، ماں کو میں ڈراؤں، آؤ تم نے جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھ دیا. اللہ کی قسم آج نوجوان کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات کو نہیں سمجھتے ہیں، ماں باپ ہماری بات کو نہیں سمجھا کرتے ہیں. آؤ میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، اسلام کی خواتین، ماں اور بہنوں، آج تک دنیا میں کوئی مشین، کوئی سائنسداں ایسا نہ بنا جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے دور سے دور یہ بیماری بتلا سکتا ہے کہ بچے کو بیماری کیا ہے، بچے کے کہاں درد ہو رہا ہے. مگر یہ سینے، اسی دل کے اندر اللہ نے جو سینے کے اندر ماں کے دل رکھا ہے وہ ماں کی ممتا ہے. جب بچہ روتا ہے نا، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو کیا تکلیف ہے. آج نوجوان جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھ دیتے ہیں. آج نوجوان کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے اور تمہارے ماں باپ اس وقت ہماری بات کو سمجھا کرتے ہیں جب اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا نہیں کی تھی، جب ہماری عمر 1 مہینے کے 2 مہینے کے 6 مہینے کی تھی. اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا نہیں کی تھی. ارے تیرے پیٹ میں درد تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے کان میں درد تھا تو بول نہیں سکتا تھا، تیری ایڑی میں درد تھا تو بول نہیں سکتا تھا. آج تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم کیا رکھ دیا. آج نوجوان کہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات کو نہیں سمجھتے. ارے ہمارے تمہارے ماں باپ اس وقت ہماری بات کو سمجھا کرتے تھے جب اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا نہیں کی. مگر آج نوجوانوں کان کھول کر سن لو کہ جس ماں کا جنازہ گلی کوچوں سے ہو کر قبرستان کی طرف گزرا تھا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی زندگی کو اس طریقے سے بشر کرو کہ دیکھنے والا کہے یہ نبی کا غدار نہیں، اگر دنیا سے جا رہا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دنیا سے جا رہا ہے. ایسا کردار بناؤ اور اسی حدیثوں پر عمل کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد اقام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کرا اس نے دین کو قائم کرا. اور کربلا کے میدان میں حسین نے یہی پیغام دے دیا اپنے نانا کے امتیوں کو، اے میرے نانا کے امتیوں کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو کہ جان جا سکتی ہے، یہ غبارہ ہے، مصطفیٰ کی شریعت پر آ جائیے. حسین کو کبھی غبارہ نہیں.
मगर आज लोग गवारा कर रहे हैं मस्जिदों से दूर, मदरसों से दूर। मगर ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मेरी मेहनतों को अल्लाह ने रंग लाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तारीफें और तौसीफें आप लोगों के की जाए कि एक बार अगर मैंने माइक पर खड़े होकर बोल दिया तो पूरा गांव सिमट कर मस्जिद में आ जाया करता है और इमाम साहब से यही कहता है, ए इमाम साहब तुम्हारे बोलने की देर है, रब की रजा के लिए हम अपनी पेशानी को झुकाने के लिए तैयार हैं। उधर रब कहता है, ए मेरे बंदे जा तूने मेरी मोहब्बत में मेरे आगे तो अपने सर को झुकाया, जा सारी दुनिया वालों को तेरे कदमों में नछावर करता नजर आया। सुभान अल्लाह। काश तुमने मुस्तफा की रजा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए अपनी पेशानी को झुकाया होता तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने चंद लम्हात अपनी जिंदगी के जो बशर किए थे, याद मुस्तफा और सीरत मुस्तफा। सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ, दिल में सिर्फ दो चीजों का खौफ होना चाहिए। सबसे पहले जन्नत का शौक और दोज़ख का खौफ होना चाहिए। जिसके सीने में जन्नत का शौक होगा वो नमाज का पाबंद होगा, और जिसके सीने में जन्नत का खौफ होगा वो शरीयत मुस्तफा और सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाला होगा। और जो शरीयत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा पर अमल करने वाला होता है, अल्लाह और उसका रसूल भी उससे राजी हो जाया करता है। तो याद रखो, कभी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हम उस मुस्तफा के गुलाम हैं कि जो मुस्तफा अगर उंगली का इशारा कर देना तो आसमान का चांद हिलना शुरू कर देता है। क्या वो मुस्तफा हम गुनाहगार उम्मत को नहीं देख रहे? आज इस महफिल में आने वालों, और तुम इस वजह से आए हो कि मरने वाले को हमारे आने का ही साले सवाब पहुंचे। तो रब फरमाता है, जब बंदा ए मोमिन मेरी रजा के लिए और मुस्तफा की रजा के लिए अगर किसी महफिल में आया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मरने वाले की भी मरने वाले की भी मगफिरत फरमाता है, और साथ साथ उनकी भी बख्शिश फरमाता है जो मुस्तफा की महफिलों में आया करते। तो इंशाअल्लाह उस नबी की हदीस पर अमल करो जो नबी की हदीस फरमा रही है, मन तरक सलात आमदन फक़द कफरा, कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, उसने कुफ्र किया। तो अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारो कि इन द प्रॉफिट मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल का कल्चर था उसी कल्चर पर हमें अपनाना है, उसी कल्चर पर चलना है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलना और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जाना नहीं, हमारे मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत जानदार और बहुत अच्छे लबो लहजे में तकरीर करते हैं। पूरे मुल्क हिंदुस्तान का मेरे उस्ताद कुर्रा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहिब दौरा करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इनकी तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी